ایک بات کا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ رب کریم جس انسان کو بھی تخلیق فرماتے ہیں وہ ذہین ہوتا ہے، وہ کریٹو ہوتا ہے۔ یہ کام انسانوں کی پروڈکشن میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز 1 نمبر بنے، کوئی چیز 2 نمبر بنے، کوئی چیز 3 نمبر بنے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کارخانے میں ہر بچہ 1 نمبر ہوتا ہے، بالکل بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتے ہیں، اور ہر بچہ کریٹو ہوتا ہے، ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے۔ اور ذہانت کا دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذہانت کا بچوں کے نمبروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کسی بچے کا نمبر کتنے بھی آئیں وہ ذہین ہوتا ہے، چاہے نمبر زیادہ ہو یا کم ہو۔ وہ بچہ جو بات نہیں مانتا وہ بھی ذہین ہے، جو بات مانتا ہے وہ بھی ذہین ہے۔ وہ بچہ جو کام جلدی کر لیتا ہے وہ بھی کریٹو ہے، جو کام نہیں کرتا وہ بھی کریٹو ہے، جو دیر لگاتا ہے وہ بھی کریٹو ہے۔ اپنے بچے کی لیاقت اور ذہانت پر شک کرنا یہ وہ کام ہے جو کسی بچے کے ساتھ ہم سب سے بڑی زیادتی اگر کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی لیاقت پر شک کریں۔ تو جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچہ، رب کریم ہر بچے کو ذہین بناتے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے۔ ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ بلا کا لرنر نہیں بنا سکتے جتنا وہ بچپن میں پہلے سے ہوتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں اس سے زیادہ سوالات ہم پیدا نہیں کر سکتے جتنا بچپن میں اس کے ذہن میں پہلے سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بچے کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ اس کی ذہانت کی دلیل ہے، یعنی اس کی ذہانت کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیتا ہے، ہر چیز کا اس کو شوق ہوتا ہے، دھن کا پکا ہوتا ہے، جس کام کی ٹھان لے اس کو کر کے چھوڑتا ہے، کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ جوہر اس کے اندر رکھا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچے کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو تربیہ جو ہے بچوں کو قابو میں رکھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ تربیہ جو ہے بچوں سے تعلق بنا کر ہوتی ہے۔ آپ کا اپنے بچوں سے جتنا گہرا تعلق ہوگا آپ کی اپنے بچے کے ساتھ تربیہ اتنی اچھی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ہر والد اور ہر والدہ کو رب کریم نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے قابل بنایا تھا، اور وہ کیسے بنایا؟ چاہے ان کی والدہ یا والد کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، چاہے ان کی والد یا والدہ کو بہت سی ان کے پاس نالج نہ ہو، اسکلز نہ ہو، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جن کی بیسس پر ہر والد یا والدہ اپنے بچے کی بہترین تربیہ کرنے کی قابلیت کے ساتھ والد یا والدہ بنے تھے۔ اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے جتنا قریب ہوتے ہیں، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ماں اور باپ اپنے بچے سے جتنا قریب ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی اور قریب اللہ کے علاوہ آپ کے بچے سے کوئی اور نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے کوئی؟ دوسری بات یہ جو آپ کو بہترین تعلیم و تربیہ کی لیاقت سے نوازے گی، وہ 3 فیکٹرز ہیں، وہ 3 عوامل ہیں۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کے بچے کے بارے میں جو علم آپ کا ہے آپ سے زیادہ کسی کا نہیں ہے۔ آج کتنا سویا ہے، کیا کھایا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسا، بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے بچے کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کو بہت اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں۔ یہ دوسری لیاقت ہے۔ قریب ہونا پہلی لیاقت ہے، اور بچے کو بہت اچھی طرح جاننا اور سمجھنا دوسری لیاقت ہے۔ اور تیسری لیاقت یہ ہے کہ آپ کا جو اخلاص ہے اپنے بچے سے محبت میں، وہ شک و شبہ سے بالاتر ہوتا ہے۔ بچہ آپ کے اخلاص پر شک نہیں کرتا، غیر مشکوک اخلاص ہے آپ کا۔ پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ہم دھیرے دھیرے ان 3 قابلیتوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے جب آپ کے بچے سے سب سے زیادہ قریب کوئی اور انسان ہوتا ہے اور آپ جو ہیں تھوڑے فاصلے پہ ہوتے ہیں۔
آپ دور نکل جاتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ تربیہ کے لیے تعلق شرط ہے۔ اگر آپ جس انسان کے ساتھ آپ تعلق میں نہیں ہیں، تعلق سے مراد کیا ہے وہ میں اور کھولتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں کھولوں گا، اس انسان کی آپ تربیہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنے بچے سے قریب تھے، وقت گزرنے کے ساتھ دور ہو گئے۔ اسی طرح آپ سے زیادہ آپ کے بچے کو جاننے والے لوگ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سے رویے بچے کو اس شک میں مبتلا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میری امی کو یا میرے ابو کو مجھ سے کوئی محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کی جدید دنیا کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں رشتے اگر مخلص بھی ہیں تو رشتوں میں رہنے والے اخلاص پر شک کرنے کی انہیں گستاخی ہو رہی ہے، جرت ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو بچوں کا جو ہمیں اگر اپنے بچے کی تربیہ کرنی ہے تو اپنے بچے کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق بنانا ہوگا، اور تعلق بچوں کو قابو میں رکھنے، بچوں کو باتوں میں یعنی اپنا یہ کوشش کہ بس وہ مجھے فالو کرے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ یہ آپ کو فالو کرے تو اس کا امکان مشکل ہے کہ وہ فالو کرے، لیکن اگر آپ تعلق بنائیں گے تو یہ فالو ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تو تعلق جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ اور تعلق کیسے بنتا ہے؟ تعلق بنتا ہے جب ہم اپنے بچے کو وقت دیتے ہیں۔ تعلق بنتا ہے، دیکھیں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، اچھی تعلیم و تربیہ جو ہے وہ صرف فہم کے زور پہ نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چائلڈ سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح سمجھ لینے سے اچھی تعلیم و تربیہ ہو جائے گی، بلکہ اچھی تعلیم و تربیہ کے لیے مزاج موزوں درکار ہوتا ہے۔ یعنی میرا مزاج بھی ٹھیک ہو جائے اور میرا فہم بھی ٹھیک ہو جائے۔ فہم تو آ جاتا ہے، کوئی آپ کسی اچھی سی کتاب پڑھ لیں، کوئی اچھی گفتگو سن لیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو جاتی ہے، لیکن مزاج موزوں کے مالک بن جائیں اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ مزاج موزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے یعنی آپ کا ٹیمپرامنٹ جو ہے، آپ کو غصہ نہ آئے، آپ کی زبان سے آپ کے بچے کی عزت نفس محفوظ رہے، یہ ہمارے اوپر دینی تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ میری زبان سے میرے بچے کی عزت نفس محفوظ رہے، یہ میری دینی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بنتی ہے۔ یہ بہت اہم دینی ذمہ داری ہے کہ میرے ہاتھ سے بھی اور میری زبان سے بھی میرے بچے کی عزت نفس محفوظ رہے۔ تو آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں، اتنے بڑے انسان کو دنیا جتنی عزت سے پیش آتی ہے، آپ اپنے بچے کے ساتھ ویسی عزت کا معاملہ شروع کر دیجئے، آپ کا بچہ انشاءاللہ اتنا بڑا انسان بن کے دکھائے گا۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، سوسائٹی میں اس طرح کا برتاؤ کس طرح کے لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بہت عزت کا، بہت اس کو اعتماد، دیکھیں اپنے بچے سے محبت کرنا ہماری مجبوری ہے، یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ تو مجبور ہیں، محبت آپ کے دل میں موجود ہے۔ اپنے بچے پہ اعتماد کرنا اصل کمال کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ اصول اور حکمت کے بغیر اپنے بچوں سے محبت کرتے چلے جائیں گے تو بچے لاڈ سے بگڑ جائیں گے۔ تو محبت جو ہے وہ تو مجبوری ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے اولاد کی محبت۔ بلکہ قرآن میں ایک بات اللہ نے بتائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی اولاد بھی ہماری آزمائش ہے کہ ہماری بچے سے محبت خدا کی محبت پہ غالب تو نہیں آ گئی۔ یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ تو اپنی اولاد کو، تو اصل کمال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اپنا ایک گہرا تعلق بنائیں۔ ایسا تعلق کسے کہیں گے؟ تعلق اسے کہیں گے کہ بچہ اپنی کوئی بھی بات آپ سے کہہ سکے۔ تعلق کی کمی جو ہے، یا تعلق سمجھ لیں، اگر آپ کا اور آپ کے بچے کا تعلق کمزور ہے تو آپ کا بچہ جھوٹ بولنے پہ مائل ہوگا۔ وہ بچے جو اپنے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں اس کی وجہ ہے خوف۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو خوف جو ہے وہ تعلق کا دشمن ہے۔ آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول فرما لیجیے۔
اگر آپ اچھی تعلیم و تربیت چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے لاڈ اور اپنے خوف سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے، یعنی نہ ہمارا لاڈ بھی نہ ہو، ہمارا خوف بھی نہ ہو، ہم ایک اعتدال کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا بچہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکے، آپ سے کچھ چھپانا نہ چاہے، آپ کو سب کچھ بتانا چاہے، آپ سے ہر طرح کا سوال کر سکے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو۔ اگر آپ کے پاس اپنے بچے کے لیے وقت ہی نہیں ہے تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ وقت نکالیے اپنے بچوں کے لیے، یعنی آپ کا اس سے بڑا فائدہ جو بچوں کی وجہ سے آپ کا ہونے والا ہے، یعنی اولاد صدقہ جاریہ بن سکتی ہے نا، اس سے بڑا فائدہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو صدقہ جاریہ بنا دینے والی صورت جو ہے اس کے ساتھ آپ کا وقت نہ گزرے، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ مطلب آپ کو تو وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے، اور وہ وقت ایسا ہو جس سے واقعی اس کا بھلا ہو، واقعی اس کو جو ہے وہ آپ سے وہ ہر طرح کی بات کہہ سکے، آپ سے سوال پوچھ سکے، آپ سے اس کو جھجک نہ ہو۔ اگر اس کو کوئی خوف ہو تو وہ یہ ہو کہ کہیں آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں میں آپ کی توقعات کو، کہیں بچے کو اگر کوئی خوف جائز ہے تو وہ یہ ہے کہ کہیں میں اپنے والدین کی توقعات کو اگر پورا نہ کر سکوں، یا میں اپنے والدین کو ناراض نہ کر دوں، یہ اچھا خوف ہے، جائز خوف ہے۔ لیکن دوسرا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنی پوری بات آپ سے کہنی چاہیے۔ اگر ایک وہ بچہ جو اپنے والدین سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اپنا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور مجبوراً ہماری اولاد ہم سے جھوٹ بولنے میں مجبور ہوئی، وہ بچہ جو اپنے والدین سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ دنیا میں سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ دنیا میں ہر ایک سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے، ہیومن سائیکالوجی پہ جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہر انسان نے اپنے زندگی کا پہلا جھوٹ خوف کی وجہ سے بولا ہے۔ اس دن اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو اس کی عزت نفس خاک میں ملا دی جاتی، اپنی عزت نفس کے دفاع میں وہ جھوٹ بولنے میں مجبور ہوا۔ تو ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور وقت نکالنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بچوں پہ چاہے ان کے نمبر کم ہیں، زیادہ ہیں، پاس ہیں، فیل ہیں، بات مان رہے ہیں، نہیں مان رہے، ان کی لیاقت پر اور ان کے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے، آپ سے کسی طرح آپ کی بھی حکم عدولی کر لیتا ہے، کبھی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ بچہ اگر انتقال فرما جائے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ وہ جو بات نہیں مانتا، وہ جو کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی جھوٹ بول لیتا ہے، کبھی کوئی اور خرابی کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا، فیل ہوتا ہے، اسلامیات کے پرچے میں بھی فیل ہو گیا تھا، وہ بھی بچہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور وہ انسان جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس کو قابو کرتا ہے، صبح شام اسے اللہ سے ڈراتا ہے، یہ اگر انتقال فرما جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، یعنی ہمارا پورا اچھی طرح جائزہ لیا جائے گا، اس کے بعد ہمارا معاملہ ہوگا۔ بچے کی پریشانی یہ ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان جو صبح شام ہمیں اللہ سے ڈراتا رہتا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی ایسا ہوا کہ اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو، مجھے یہ خوف ہے کہ میرے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، مجھ سے غیبت ہوئی ہے، مجھ سے اور بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کچھ انجانے میں، بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ میرے ساتھ جو میں نے غلطیاں کی ہیں اللہ مجھے اس پہ معاف کرے۔ جس دن ہماری اولاد ہمیں آخرت کے خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ لے گی، اس دن ہمارے بچوں کا آخرت کے لیے کانپنا آسان ہو جائے گا۔ جس دن ہماری اولاد ہمیں اپنی فکر میں پریشان دیکھ لے گی،
اس دن ہماری اولاد کا اپنے لیے فکر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہماری اولادوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے جتنے پریشان ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، اپنے لیے نہیں ہیں یہ اتنے پریشان۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ پریشانی ایسے ہوتی ہے میرے مطلب عزیز ساتھیوں، ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو ملے جو کسی چیز کی تلاش میں بے چین ہو، اور پھر آپ اس سے پوچھیں بھائی کیا تلاش کر رہے ہو، اور پتہ لگے بھائی میں وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ تلاش کر رہا ہوں، میں نے رکھا تھا، اگر وہ نہیں ہوگا تو میرے بہت سارے کام رک جائیں گے، تو اس کی یہ پریشانی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارے یہ ڈاکیومنٹ تو میں نے بھی نہیں سنبھال کے رکھا، مجھے بھی اپنا یہ سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ پریشانی میں مبتلا دیکھ کے وہ پریشانی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اطمینانی میں اطمینان والے لوگ پریشان کر تو سکتے ہیں لیکن وہ پریشانی کے ایسنس کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی